السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل اچھی باتیں نزوا سے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کیسے ہیں آپ سب ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب عافیت سے ہوں گے۔ آج کے میرے ویڈیو کا عنوان ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اس رات کو بہت برکت والی اور خیر والی بتایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر میری امت کے لیے اللہ کی رحمت ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا جو بہت لمبی ہوا کرتی تھی، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہے۔ اگر آپ کی امت کے لوگ نیک اعمال میں پچھلی امت کے لوگوں کی برابری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو سورہ قدر دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ چلیے سنتے ہیں سورہ قدر اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح عالمین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ قرآن کریم میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے سلسلے میں ارشاد ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو بندہ اس رات میں ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے گا، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ شب قدر جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کے 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، اس رات شب بیداری کا اہتمام بہت اجر و ثواب اور خیر کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں شب بیداری کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید فرماتے تھے، لہٰذا ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں مصروف رہنا چاہیے اور لمبی دعائیں مانگنی چاہیے۔ چلیے اب سنتے ہیں لیلۃ القدر کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما دے۔ سنتے ہیں ایک اور حدیث۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اس رات کی نشانی یہ ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل۔ گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ نے اس دن کے سورج کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، اور عام دنوں میں طلوع سورج کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ چلیے اب سنتے ہیں اس ویڈیو کی آخری اور بہت ہی پیاری حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آدمیوں پر فرشتوں کو مقرر کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے بندوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میری شان کی قسم، میری بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں نکلتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ سورہ قدر کی آیت میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ہر عبادت اور ذکر کرنے والوں کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہو، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو، یا حرام کاری کی وجہ سے، یا پھر تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کے خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہے، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھا ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چلیے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اچھی بات، لو مومنو، آ گیا ہے شب قدر، کیوں اتنی جلدی رمضان گیا گزر۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے میرے اگلے ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔